کہتے ہیں کشمیر روئے زمین پر جنت ہے۔ یہ جتنا خوبصورت علاقہ ہے اتنا ہی بدقسمت ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ کشمیر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بہت کم لوگ کشمیر کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہر فروری کی 5 تاریخ کو پاکستانی کشمیر ڈے منانا نہیں بھولتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر 75 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے 1846 کے امرتسر سیل ڈیڈ کے تحت کشمیر کے ڈوگرا راج گلاب سنگھ کو فروخت کرنے کی۔ کشمیر کی تاریخ حملہ آوروں سے بھری پڑی ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جہاں پر زیادہ تر باہر سے آنے والے حملہ آوروں نے ہی حکومت کی ہے۔ کشمیریوں کا کشمیر پر حکومت کا دور بہت ہی کم ہے۔ انڈیا کی طرف جانے والے حملہ آور کشمیر ہی کے راستے ہندوستان پہنچتے تھے، جن میں 326 سال قبل از مسیح میسیڈونیا سے آنے والا سکندر اعظم بھی شامل ہے۔ کشمیریوں نے کئی صدیوں تک پانڈو، موریہ، کوشان، گوناندیا، کرکوٹا، اتپالا اور لوہارا جیسے بیرونی حکمرانوں کے تحت گزاری ہیں۔ کشمیر کی تاریخ کو عام طور پر 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور ہے ہندو راجاؤں کا قدیم دور، پھر کشمیری مسلمانوں کا دور جنہیں سلاطین کشمیر کہا جاتا ہے، پھر آتا ہے مغلیہ دور جسے شاہان مغلیہ کہا جاتا ہے، اور پھر آتا ہے پٹھانوں کا دور جسے شاہان درانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1819 تک چلتا ہے یہ دور، جب پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے شوپیاں کی جنگ میں افغان گورنر جبار خان کو شکست دے دی، تو پھر کشمیر رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ 1822 میں رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو، جس کا تعلق ہندو ڈوگرا برادری سے تھا، اس کی خدمات کے عوض جموں کا راجہ بنا دیا۔ گلاب سنگھ نے اس میں راجوری، پونچھ، بدوارا اور کشتورا کا اضافہ کیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد گلاب سنگھ کا مقام مزید نمایاں ہو گیا۔ 1845 میں برطانیہ نے یہ کہہ کر سکھوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی کہ مہاراجہ وقت نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ 1809 میں طے پانے والے معاہدہ امرتسر کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے ذریعے سکھ سلطنت کی مشرقی سرحدیں طے ہوئی تھیں۔ سکھ مہاراجہ جنگ ہار گیا اور 9 مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور کے تحت جرمانہ ادا نہیں کر سکا، جس کے بعد انہیں کشمیر سمیت دیگر زمینیں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دینا پڑیں۔ اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو جتوانے کے لیے مہاراجہ گلاب سنگھ نے اہم کردار ادا کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے راجہ گلاب سنگھ کی خدمات کے عوض 75 لاکھ روپے میں کشمیر کو راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیا اور خود کو کشمیر کی اندرونی سیاست اور قبضے سے پیچھے ہٹا لیا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل سر ہنری ہارڈنج نے 2 مارچ 1846 میں اپنی بہن کو ایک خط لکھا اور گلاب سنگھ کو ایشیا کا سب سے بڑا بدماش کہہ کر متعارف کروایا۔ گلاب سنگھ کو مہاراجہ بنانے کی وجہ اس نے چٹھی میں یوں بیان کی: بدقسمتی سے ان کی مدد کرنا لازمی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا اور ان کی سرحدیں ہماری سرحدوں سے ملتی ہیں۔ ہم بغیر کسی مشکل ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور سکھوں کی سلطنت میں سے انہیں ایک ٹکڑا دے کر سکھوں کے مقابلے میں ان کی طاقت کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے عہد کیا کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کے علاقوں کی حفاظت کرنے میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی مدد کریں گے۔ برطانوی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے مہاراجہ گلاب سنگھ نے ہر سال برطانوی حکومت کو ایک گھوڑا، منظور شدہ شال بنانے والی نسل کے 12 بکرے، جن میں 6 نر اور 6 مادہ، اور پشمینہ شالوں کے 3 جوڑے دینے کا عہد کیا۔ یہ ایک علامتی جزیہ تھا جو مہاراجہ گلاب سنگھ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیتا تھا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کے ڈوگرا راج نے کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا۔ جو کشمیریوں کی زمینیں تھیں ان کو ریاست کی ملکیت قرار دے دیا اور کشمیریوں کو وہاں مزارے بنا دیا گیا۔ اب کشمیری اپنی ہی زمینوں پر مزدوری کرتے تھے، جن کے مالکانہ حقوق ریاست کے پاس تھے۔ وہاں کے رہائشیوں اور ڈوگرا حکام کے درمیان 1830 کی دہائی میں کئی جھڑپیں ہوئیں، تاہم گلاب سنگھ نے طاقت کا استعمال کر کے ان ابتدائی بغاوتوں کو کچل دیا۔ 1843 میں دھیان سنگھ کی وفات کے بعد
گلاب سنگھ پونچھ، بھمبر اور میرپور کو اپنی ملکیت سمجھنے لگا، تاہم کبھی بھی ان علاقوں کا کنٹرول نہیں کر پایا۔ ڈوگرا راج کے دہائیوں پر پھیلے ہوئے اس جابرانہ تسلط اور کشمیریوں پر پے در پے مظالم ڈھانے کے بعد کشمیریوں میں بغاوت کے بیج پودے بن کر اگنے لگے، اور یوں کشمیریوں نے ان ظالمانہ ٹیکسس نظام کے ساتھ ساتھ ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں بیگار یعنی بنا معاوضے کے جبری مزدوری ایک بدنام زمانہ پالیسی کے تحت علم بغاوت بلند کر دیا۔ کشمیری مسلمانوں نے شیخ عبداللہ کی قیادت میں آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ڈوگرا راج کے خلاف علم بغاوت اور سیاسی تحریک چلانا تھا، تاکہ کشمیریوں کو ان کی زمینیں واپس مل سکیں اور ان کے حقوق انہیں دلائے جا سکیں۔ اسی مسلم کانفرنس کو بعد میں نیشنل کانفرنس کا نام دے دیا گیا، جس میں ہندو سکھوں کو بھی شمولیت اختیار کرنے کی اجازت تھی، اور یوں نیشنل کانفرنس مسلم کانفرنس سے زیادہ طاقتور ہونے لگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مسلم کانفرنس بھی چلتی رہی۔ 1940 کی دہائی میں نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس دونوں نے کشمیر کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ڈوگرا انتظامیہ میں نمائندگی کی کمی کو واضح کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا تو اس نے اپنے برطانوی راج کو سمیٹنا شروع کیا، اور ہندوستان میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں نے برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی جب چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو یہ آپشن دی گئی کہ وہ چاہیں تو ہندوستان میں شامل ہو جائیں اور چاہے تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس وقت ڈوگرا راج کشمیر میں راج کر رہا تھا، جو مسلمان اکثریتی علاقوں پر ہندوؤں کی حکومت تھی۔ اس وقت کشمیر پر مہاراجہ ہری سنگھ راج کر رہا تھا۔ اس کے پاس 3 راستے تھے: انڈیا کے ساتھ الحاق، پاکستان کے ساتھ الحاق یا خود مختاری۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے فوری طور پر انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان نہ کر کے بظاہر خود مختار رہنے کی کوشش کی، اور یوں کشمیر کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ لیکن پاکستان کے قیام کے بعد جب کشمیر پر بھارت نے حملہ کر دیا تو اس طرف سے مسلمانوں نے اس کو بچانے کے لیے مسلح جدوجہد شروع کی، تو اس طرف کا علاقہ تو مسلمانوں نے قبضے میں لے لیا، جسے آج ہم آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس طرف کے علاقے پر بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا، جو اب ایک مقبوضہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس مقبوضہ علاقے پر اب تک پاکستان اور ہندوستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ یہ ہے ایک مختصر سا تاریخی جائزہ کشمیر کے حوالے سے۔